کسی نے حضرت سید احمد کبیر رفاعی سے پوچھا کہ بابا اتنا بڑا درجہ، اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ تو بابا جی کہنے لگے زندگی میں کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھا، کسی کو کبھی حقیر، کبھی کسی کو اپنے سے کم تر نہیں سمجھا تو اللہ نے، لیکن نا اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو اس کے لیے بھی آپ کو عنوان مل جائیں گے، اور اگر سمجھنا ہے اپنے آپ کو بڑا تو اس کے لیے بھی موقع مل جاتے۔ حضرت شفیق بلخی بہت بڑے صوفی بزرگ ہوئے پر نوجوان تھے، جوانی میں ہی اللہ نے بڑا مرتبہ دیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بوڑھے تھے، دونوں ایک محفل میں اکٹھے ہوئے۔ اب بغداد سارا ماننے والا تھا اور دونوں کا ماننے والا تھا۔ آخر میں دعا بزرگ کرایا کرتے تھے محفل کے اختتام پر۔ حضرت شفیق بلخی جناب عبداللہ بن مبارک سے کہنے لگے آپ دعا کریں، آپ دعا کریں، آپ بزرگ ہیں، اب جس نے جو ماننا ہے اسے اس کے لیے عنوان بھی مل جائے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک کہنے لگے بیٹے تو دعا کر، تیری عمر تھوڑی ہے، تیرے گناہ بھی تھوڑے ہیں، تیری عمر تھوڑی ہے، تیرے گناہ بھی تھوڑے ہیں۔ تو سیدنا شفیق بلخی کہنے لگے نہیں حضور آپ دعا کریں، آپ کی عمر زیادہ ہے تو نیکیاں بھی تو زیادہ ہی ہے نا، نمازیں بھی تو آپ کی زیادہ ہے نا، روزے بھی تو زیادہ، رمضان بھی تو آپ کی عمر میں زیادہ ہے نا، آج بھی تو آپ نے زیادہ۔ اگر آپ نے کسی کو اپنے سے بڑا سمجھنا ہے تو عنوان آپ کو مل جائے، چھوٹا سمجھنا ہے تو اس کے لیے بھی عنوان آپ کو۔ بات تو یہ ہے کہ آپ کیا کرنا، اگر آپ کسی کو حقیر سمجھنا چاہتے ہیں تو بات ختم ہو گئی۔ سید احمد کبیر رفاعی فرماتے زندگی بھر کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھا۔ اللہ کی ساری مخلوق کی کیا بات ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ شرم نہیں کرتا کہ ایک مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی کم تر۔ اللہ مچھر کی بات کرتا ہے اتنا بڑا ہو کے، وہ کہتا ہے میں کروں گا، میری مخلوق جو ہے میری مخلوق۔ حضرت احمد کبیر رفاعی فرمانے لگے میں نے کبھی کسی کو حقیر، بولیے کبھی کسی کو حقیر، ہم لوگوں کے پاس عنوان بڑے حقیر سمجھنے کے لیے ہم سمجھ لیتے ہیں۔ امیر آدمی کہتا ہے غریب محنت کیوں نہیں کرتا، محنت کرے امیر ہو جائے گا، عنوان ہوا کہ نہ تنقید کرنے کا۔ 4 بچے ہیں کریں کمائی امیر ہو جائیں گے، اب وہ حقیر سمجھ رہا ہے غریب کو، غریب بھی امیر کو حقیر سمجھتا ہے، وہ بھی کہتا ہے جو اس نے کمایا سارا ہی حرام ہے، جائز ایک پیسہ نہیں، اس نے بھی حقیر سمجھ لیا، یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں حلال کھاتا ہوں، یہ امیر حرام کھاتے ہیں، تو بات ختم ہو گئی، اس نے بھی حقیر سمجھ لیا، اس نے بھی حقیر سمجھ لیا۔ اب عنوان ہی تھا نا، اگر عنوان بدل لیتے تو بات بن جاتی۔ امیر اگر یہ کہتا کہ میں اس غریب کی مدد کروں گا اس لیے کہ پیسے محنت سے نہیں ملتے خدا کے فضل سے ملتے ہیں، تو وہ یہ نہ کہتا کہ یہ محنت کرتا تو آگے چلا جاتا، اور غریب اگر سمجھتا اس بات کو تو یہ نہ کہتا امیر سارے حرام ہی کھاتے ہیں، وہ کہتا بھئی رب نے جو میرے لیے پسند کیا مجھے دیا، جو اس کے لیے پسند کیا اسے دیا، بات ختم ہو گئی، جھگڑا ختم۔ عنوان تو مل جائے گا آپ کو، مثبت بھی اور منفی بھی، تو اچھی بات نہیں کہ مثبت اختیار کریں۔ سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں میں گزر رہا تھا، ایک دن میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں گزر رہا تھا کھیت کے اندر سے، ادھر بھی پانی تھا ادھر بھی پانی تھا، ہوتا ہے نا پانی پانی ہوتا ہے فصلوں میں کئی دفعہ، کب ہوتا ہے زیادہ پانی؟ نہیں جب کدو قریب ہے جی، اور جب کدو کرتے ہیں نا تو دونوں جانب پانی بھرا ہوتا ہے نا جی، وہ ٹریکٹر بھی پانی میں چلتا ہے، میں پینڈو ہوں نا مجھے زیادہ پتہ ہے کیا حالات ہوتے ہیں، تو وہ ادھر بھی پانی ادھر بھی پانی، تو درمیان میں سے وہ مڈیر ہوتی ہے چھوٹی سی، بات ٹاکی تھا اپنی زبان ہے، تو کہتے ادھر بھی پانی تھا ادھر بھی پانی تھا۔ سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں میں گزر رہا تھا، عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، میں جلدی جلدی جا رہا، سامنے سے کتا آ گیا۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن وہ اللہ کا شکر کرے گا کہ اس نے مجھے اشرف بنایا ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مخلوق حقیر ہے یہ بری ہے، یہ نہیں کہہ سکتا، شکر کرے کہ مجھے اللہ نے اشرف۔ سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں کتا آ گیا سامنے سے، اب کتا آیا تو مجھے جلدی تھی، کتا بھی بھیگا ہوا تھا، اب میرا دل کرے کہ کتا نیچے اترے تو میں گزروں، کتا کھڑا ہے کہ یہ سائڈ پہ ہو تو میں گزروں، کہتے ہیں دیر ہو گئی، تو مجھے ڈر لگتا تھا، میں نے کبھی کتے کو بھی نہیں جھڑکا تھا، کبھی کتے کو بھی، اپنی اتنی حیثیت ہی نہیں، جھڑکا ہی نہیں کبھی کسی۔ آپ فرماتے ہیں دیر ہو گئی تو میں نے کہا یا اللہ، حضرت سید احمد کبیر کہتے ہیں میں نے کہا یا اللہ اس کتے کو زبان ہی دے دے، میں اسے کچھ سمجھا ہی دوں، اسے زبان ہی دے دے، تو قادر مطلق ہے، میں اسے زبان دے دی۔
تو میں نے کتے سے کہا نیچے اتر جا، میں نے نماز پڑھنی ہے۔ تو کہنے لگا بابا جی آپ اتر جائیں، آپ اتر جائیں، آپ اتر جائیں، میں کیوں اتروں؟ تو سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرے اوپر نماز فرض ہے، تیرے اوپر فرض نہیں، تو میں نے نماز پڑھنی ہے۔ اگر میں کھیت میں اتر گیا تو کیچڑ ہے، میرے کپڑوں کو مٹی لگ جائے گی، پتہ نہیں پانی پاک ہے کہ ناپاک ہے، تو تو اتر جا، تیرے اوپر نماز نہیں فرض ہے، تو مجھے جانے دے۔ تو سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں اس نے ایسی بات کی کہ میرے اوپر وجد طاری ہو گیا۔ کتے نے بات کی تو میں کانپنے لگا، راتی جاگے شیخ سداوے، راتی جاگ دے کتے تیتھوں کتے، مالک دا در مول نہ چھڈ دے، پاوے مارو 100 جتے تیتھوں اتے، وہ ایک برکی کا قدر پچھانل، پاوے مالک ہو من ستے تیتھوں اتے، رکھا سکھا کھا دنے جار رکھا میں ستے تے تیتھوں اتے، اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے، اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے کتے تے تیتھوں اتے۔ سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں وہ مجھے کہنے لگا آپ اتر جائے، تو میں نے کہا بھائی میرے اوپر نماز فرض ہے، تیرے اوپر فرض نہیں، تو اتر جا، میرے کپڑے آلودہ ہو جائیں گے تو کیا کروں گا؟ تو کہتے ہیں اس نے بات کی تو میں گھبرا گیا اور چھلانگ لگا کے میں کھیت میں اتر گیا۔ مجھے کہنے لگا بابا جی کپڑے اگر آپ کے کیچڑ سے آلودہ ہو گئے تو پانی سے صاف ہو جائیں گے، اور اگر مجھے حقیر جان کے آپ کا دل آلودہ ہو گیا تو 7 سمندروں سے بھی صاف نہیں ہوگا، کپڑے پانی سے دھل جائیں گے، اور دل اگر تکبر سے آلودہ ہوا تو 7 سمندروں سے بھی صحیح ہو سکتا نہ نہ نہ۔ حقیر نہیں جاننا، نہ مولوی کو، نہ صوفی کو، نہ درویش کو، نہ کھیت میں کام کرنے والے کو، نہ پٹھے پہ مزدوری کرنے والے کو، نہ گاڑی کا شیشہ صاف کرنے والے کو، نہ تیل ڈالنے والے کو، نہ کسی کو حقیر نہ جان، نہ کسی کے حال پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، وہ جس سے چاہے جیسا نواز دے۔ یہ مزاج لطف رسول ہے۔ نہ کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ بھائی حقیر نہیں جاننا۔ سید احمد کبیر رفاعی فرماتے ہیں وہ کتا تو گزر گیا، میں دوڑا گھر گیا، جا کے میں نے غسل کیا، کپڑے بدلے۔ فرماتے ہیں پہلے بھی میں اثر پڑتا تھا، پر آج جب نماز پڑھی تو بڑا ہی مزہ آیا۔ میں سر سجدے میں رکھوں میرا اٹھانے کو جی ہی نہ چاہے، میں رکوع میں جاؤں تو میرا سر اٹھانے کو دل ہی نہ چاہے، میرا دل کرے آج مغرب لیٹ ہو جائے، آج سورج دیر سے غروب ہو، میں آج سارا دن اثر ہی پڑھتا رہوں۔ بھائی جب تو عاجزی والی پڑھتا، جب تو انکساری والی پڑھتا، جب تو حضرت سیدنا معاویہ بن خطیج رضی ایک حضرت معاویہ بن سفیان ہے، ایک معاویہ بن خطیج صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں جنگ فتح کر کے آیا تو سخت گرمی کا موسم تھا، مجھے پتا تھا کہ عمر فاروق دوپہر کو آرام کر رہے ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں میں مسجد نبی میں بیٹھ گیا، ایک بچی جناب عمر کے گھر سے نکلی تو مجھے کہنے لگی معاویہ آپ کا نام ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اندر جا کے جناب عمر کو بتایا تو عمر دوڑے آئے، اور جب آئے تو سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، پیروں میں جوتا کوئی نہیں۔ کہنے لگے میں تیرا انتظار کر رہا تھا، آج مجھے امید تھی تو آئے گا، تو نے بتایا کیوں نہیں؟ تو میں نے کہا حضور مجھے پتا ہے رات ساری آپ چہرے پہ کپڑا ڈال کے مدینے کی گلیوں میں رہتے ہیں، تو دوپہر کو آپ آرام کرتے ہوں گے، اس لیے میں نے کوشش کی کہ آپ کو بیدار نہ کروں، آپ آرام کر رہے ہوں گے، اس لیے یہ میں نے کوشش کی کہ میں بیٹھتا ہوں مسجد میں آرام کرتا ہوں، جب آپ آئیں گے تو دیکھی جائے گی۔ حضرت عمر فاروق نے جلال کیا، فرمایا تو مجھے غافل سمجھتا ہے کہ میں سو جاؤں گا؟ اور آپ فرمانے لگے میں قوم کا خادم ہوں، جس کی اتنی زیادہ رعایا ہو کو سو جائے چپ کر کے، میں نے جواب نہیں دینا اللہ کی بارگاہ میں؟ فرمایا میرے امیروں کی طرح سونے جاگنے کے وقت مقرر نہیں، میں قوم کا خادم ہوں، جس وقت بھی آیا کرو مجھے جگا لیا کرو، مجھے قبر میں جا کے خدا کو بھی جواب دینا ہے، محمد مصطفیٰ کو بھی جواب دینا ہے۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو ساری امتوں کا سردار بنایا۔ کنتم خیر امت کہہ کے اس امت کو اللہ تعالی نے تمام امتوں کی امامت عطا کر دی۔ رب کریم نے نبی کریم علیہ السلام کے صدقے سے ہم گناہگاروں کو بھی وہ فضیلت عطا کی جو حضور کے غلاموں کو نصیب ہے۔
لیکن بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کی سوچ بڑی ہو، جس کے افکار بلند ہوں، جس کی نگاہ پاک ہو، جس کا حوصلہ بڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امامت دی ہے امتوں کی، لیکن اگر سوچیں سطحی قسم کی ہوں، ذہن چھوٹے چھوٹے مفادات کے ہوں، ساری زندگی انسان اپنی دکان کی، اپنی ذات کی، اپنے گھر کی، اپنی برادری کی سوچ سے باہر ہی نہ نکلے، تو وہ آفاقیت جو اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دینا چاہتے ہیں وہ ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ جو قومیں اپنے چھوٹے چھوٹے ذاتی مفادات کے لیے ملی سودے کرے، اپنا گھر بنانے کے لیے ملکوں کو مقروض کر دیں، تو وہ کیسے دنیا کی امامت کا فریضہ سر انجام دیں گے؟ ساری زندگی اگر انسان اس رٹے سے باہر نہ آئے کہ میں کیسے اونچا ہو سکتا ہوں، میرے بچے کیسے آگے جا سکتے ہیں، مال کیسے کما سکتا ہوں، یہ میرا گھر بہت بڑی حویلی میں کیسے بدل سکتا ہے، فیکٹری 1 کی 4 کیسے ہو سکتی ہیں، اور کوئی ملی کام ہی نہ کرے، تو وہ آفاقیت جو اسلام چاہتا ہے وہ کیسے پیدا ہوگی؟ اقبال کہنے لگے کہ عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، پر تیری نظر سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ تو بندے کو ہی نہیں سمجھ سکا تو وہاں تک تو کیا جائے گا؟ جب تک سوچوں میں وسعت نہیں آتی۔ لیکن نا ڈاکٹر اقبال ہمیں کہتے ہیں کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، تو وطنوں میں سرحدوں میں اپنے آپ کو قید نہ کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نائب ہے اور خدا کے فضل کا تیرے اوپر سایہ ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی ہے، تو اپنے مذہب کو اسلام جان، اپنے وطن کو، اور تھوڑی بڑی سوچ پیدا کر، تھوڑا بڑا۔ اور اقبال کہنے لگے وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، ابھی آرام سے بیٹھ گئے ہو، ابھی آرام سے بیٹھ گئے ہو، ابھی تو دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے جھنڈے کو بلند کرنا تھا، حضور کی آفاقی تعلیمات سے پوری دنیا کو تم نے روشناس کرانا تھا۔ اقبال کہنے لگے وقت فرصت ہے کہاں، وہ کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، بھی تو آگے بڑھنا تھا۔ لیکن سطحی سی سوچیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، مثلاً امیر دولت کے چکر میں اور غریب اس کمزوری کے احساس میں کہ میں تو غریب ہوں جی، میں تو، غریبی کو بیچا تو نہیں نہ جاتا، غریبی کوئی فار سیل تو نہیں ہوتی، غریبی وہ زخم تو نہیں جسے دکھا دکھا کے بندہ پیسے وصول کرے۔ آپ اپنی غریبی کو بھی کیا سیل کریں گے، اپنے آنسو بھی بیچیں گے کہ میں چونکہ کمزور ہوں تو لہذا فٹافٹ میری بولی لگا دی جائے، لا یسألون الناس الحافا۔ قرآن کہتا ہے انہیں بڑی بھی ضرورت ہو تو پھر بھی لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے، ان کی سوچیں بڑی ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں بندے کیا دے سکتے ہیں، سیٹھ کیا دے سکتے ہیں، نواب کیا دے سکتے ہیں، اللہ رسول سے مانگیں گے، ان کی بڑی سوچیں ہوتی ہیں۔ وہ شاعر تھا نا ایک بیچارہ، شاعر ناراض نہ ہو جائیں، یہ بھی بیچارے قابل رحم ہوتے ہیں، ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے تو یہ چھتوں پہ پھر رہے ہوتے، کہتے ہیں آمد ہو رہی ہے، تو یہ بھی ایک عجیب بعض اوقات کیفیت بن جاتی ہے۔ تو اس کی بھی حالت کچھ تھوڑی زیادہ ہی پتلی تھی، کپڑے بھی پھٹ گئے، کسی چوک میں مکھیاں بھنک رہی تھی، تو کسی نے سمجھ لیا کہ شاید غریبی بیچے گا۔ ایک بندہ سیٹھ گزرا تو 5 روپے پھینک گیا، تو شاعر اسے کہنے لگا یہ اٹھا اپنے پیسے لے جا، کہنے لگا وہ آپ کو اس لیے دیں کہ آپ کو ضرورت تھی، بڑا خوددار آدمی تھا، کہنے لگا اگر ضرورت ہوگی تو میں رب سے مانگ لوں گا، اللہ سے مانگ لوں گا ضرورت پڑے گی تو۔ یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دی دی ہے جس کا خدا نہ ہو، میں مانگ لوں گا اللہ رسول مجھے دیتے ہیں۔ خودداری، عزت نفس، بڑی سوچ، بلند افکار، یہ ذات کا جو چنگل ہے نا، اس سے اپنے آپ کو آزاد کیا جائے، میری بات بن جائے، مجھے کو چودھری مان جائے، مجھے کو بڑا مان جائے، کسی کو پتہ چل جائے تعلق ہے، کسی کو پتہ چل جائے فلانے کا نام آتا ہے، کسی کو میں، بھئی آپ کمزور ہو جائیں گے، آپ تو بھیک اور خیرات مانگنے لگیں گے عزت کی، آپ کس چکر میں پڑ گئے؟ آپ اپنے ذہن کو بڑا کرے، نگاہ کو بلند کرے،
معمولات اس طرح کے کریں. دیکھیں قرآن مجید کیا فرماتا ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ بندوں کی شان یہ ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں پر اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں. کھلاتے لوگوں کو ہیں، پیار پانا چاہتے ہیں رب کا. مسکینم و یتیمم و اسیرا، مسکین کو بھی، یتیم کو بھی اور قیدی کو بھی. کبھی اگلی آیت پر آپ غور کریں نا، فرمائے انما نطعمکم، بے شک وہ کھانا کھلاتے ہیں لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے. لا نرید منکم، اور وہ نہیں چاہتے جزاء ولا شکورا، نہ وہ کوئی جزا مانگتے ہیں اور نہ ان کا دل کرتا ہے کہ ان کا شکریہ ہی ادا کریں. شکریہ کے لفظوں کا تکلف بھی نہیں چاہتے. ولا شکورا، شکریہ کے جملے بھی کوئی بولے انہیں پسند کیوں؟ اس لیے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کیونکہ کھلایا جو اللہ کے لیے ہے. پھر کسی کو کہنا میرا احسان مند بان شکر گزار ہو، یہ بات درست نہیں ہوتی. میرے عزیز تھوڑی سی نا بڑی سوچ، ضروری نہیں کہ آپ سماجی ہوں، سیاسی ہوں، آپ کا بڑا رکھ رکھاؤ ہو، یہ کچھ ضروری ہے. آپ کی سوچ بڑی ہو، ذہن میں وسعت ہو، آپ غریب آدمی ہو، بھلے آپ بات ملی کرے، آپ کو اشار کرنا آتا ہو. میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا کہ ایک صحابی نے بھوکے رہ کے مہمان کو کھانا کھلایا. ان کی اپنی حالت یہ تھی کہ ایک وقت کا کھانا نہیں تھا. آپ کے مزاج میں وسعت ہو، مزاج میں. بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے سے ایک شخص گزرا. کریم محبوب علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا کہ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ بہت وزادار آدمی ہے، بڑا باوقار ہے، کوئی بھی بات کرے تو لوگ توجہ سے سنتے ہیں، کہیں پیغام نکاح دے تو اسے رشتہ مل سکتا ہے، کسی کی سفارش کرے تو قبول کی جا سکتی ہے. حضور زیر لب ہلکا سا مسکرائے اور خاموش ہو گئے. بڑے بڑے سیاسی سماجی لوگ ہوتے ہیں نا شہروں میں، وہ بیچارے مطلب ان کا بس نہیں چلتا کسی کی منت کرے کہ کہہ 2 دفعہ مجھے چودھری صاحب، گزارش کریں، کسی کا ترلا کریں کہ مہربانی کر 2 دفعہ کہہ دے میں بڑا آدمی ہوں، بول دے صحیح. شیخ سعدی کہتے ہیں جس طرح لکڑی کو گھن کھا جاتی ہے، بڑے لوگوں کو خوشامد کھا جاتی ہے، کھوکھلا کر دیتی، صلاحیتیں ضائع ہو جاتی، تعریف کا اتنا شوق لگ جاتا ہے، اتنی لت لگ جاتی ہے تعریف. تو حضور خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد ایک غریب آدمی گزرا، یہ بخاری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ تو غریب آدمی ہے، سادہ آدمی ہے، یہ کوئی بات کرے تو لوگ توجہ سے سنے نہ، پیغام نکاح دے تو کوئی اسے رشتہ بھی نہ دے، اور حضور یہ سفارش کرے تو قبول بھی نہ ہو. ایک بندہ پہلے گزر گیا جس کے بارے میں یہ تھا کہ بڑا جناب، لوگ اس کو جانتے ہیں، اس کی بات سنی جاتی ہے، سفارش مانی جاتی ہے، پیغام نکاح دے تو رشتے ملتے. اس کے بارے میں بالکل دوسرا مترادف اور الٹ تبصرہ کیا گیا، یا رسول اللہ یہ غریب آدمی ہے، اس کی وہ وزاداری نہیں. اب نتیجہ حضور نے بیان کرنا تھا، رزلٹ نبی پاک نے دینا تھا. حضور فرمانے لگے وہ جو تم نے کہا نا کہ بڑا وزادار ہے اور سفارشیں مانی جائیں اور پیغام نکاح قبول کیے جائیں، فرمایا اس طرح کے بندوں سے زمین ساری بھر بھی جائے تو پھر بھی یہ جو غریب گزرا ہے نا، یہ ان سب بندوں سے زیادہ افضل ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ نام کی تختیاں زیادہ لگی ہوں تو بندے کا رعب زیادہ ہے، اس نے بڑے افتتاح کیے ہوں تو اس کا رعب زیادہ ہے؟ تو میرے عزیز آپ بڑی سوچ، وسعت والی، بڑا کلیجہ، بڑا حوصلہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا بڑی بات ارشاد فرماتے تھے. حضور کی کوئی ایک حدیث بھی، کبھی ایک حدیث پر بھی غور کرو گے تو عالمی سوچ ملے گی آپ کو، آفاقی بات، اس میں دنیا کی ساری حکمتیں پنہا نظر آئیں گی آپ کو. لیکن مسلمان اپنی گلی سے باہر نہیں آتا، اپنی برادری سے باہر نہیں آتا. اس کو یوں لگتا ہے کہ میرے گھر پیسے آ گئے نا، ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے اور تمام شہر جلے، بس ایک میرا گھر نہ جلے. حالانکہ سارے جل گئے تو کس کے ساتھ زندہ رہے گا؟ بستیاں اجڑ گئی تو کدھر جائے گا؟ آپ اپنی مزاجوں کے اندر وہ وسعت لائیں، وہ بڑائی پیدا کرے. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. درویش نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں ایک شخص نے نا، بس تمثیل سمجھانے کے لیے ہوتی ہے نا مثالیں، ایک شخص کسی چیز کی تلاش میں تھا، وہ چیز پہاڑوں پہ ملتی تھی، پہلے بھی کئی لوگ گر گئے، سمجھ لیں کوئی پھل تھا، کوئی جڑی بوٹی تھی، کوئی چیز تھی، پہاڑ بڑا اونچا تھا، وہاں سے ملنی تھی.
یہ بھی گیا اس کی تلاش میں. تو یہ جب ایک پہاڑ پہ چڑھا تو ڈھلان تھی, پاؤں پھسل رہے تھے. اس نے ہمت نہیں آ رہی, اس نے نا کدال پکڑا, سامان پکڑا لوہا کاٹنے کا. اس نے وہ پہاڑ کاٹ کے تو وہاں 50-60 سیڑھیاں بنائی. پھر اگلے پہاڑ پہ گیا تو وہاں بھی پیر پھسلتے تھے, ڈھلان تھی, چڑھا نہیں جا سکتا, اس کو بھی کاٹا, 50-60 سیڑھیاں بنائی. تیسری پہ گیا تو اس کو بھی کاٹا, سیڑھیاں بنائی. اب بڑے زمانے لگ گئے, کمزور ہو گیا, بوڑھا ہو گیا, موت کا وقت آ گیا. کسی پوچھنے والے نے کہا کہ تجھے ملا کیا؟ 3 پہاڑ کاٹ کے تو نے سیڑھیاں بنائی, تو پہنچ سکا نہیں, ملا کیا؟ کہنے لگا تمہیں پتہ ہی نہیں میں کامیاب کتنا ہوا ہوں. میں نے اکیلے نے وہ چیز نہیں پانی تھی, اس کو پورے شہر کی ضرورت تھی. جہاں تک میں نے بنا دیا ہے نا, اب جو سفر شروع کرے گا اسے اگلا سفر شروع کرے گا. او میں نے 3 سیڑھیاں تو زندگی میں بنا دی ہے نا, 3 تو میں نے بنائی ہیں. اب جو سفر شروع کرے گا وہ اس سے, اور میں کامیاب ہو کے جا رہا ہوں, میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا. میں یہی کر سکتا تھا, یہی مالی دا کم پانی دینا, او تے پر مشکاں پاوے, اگو خالق دا کم پھل پھل لانا, لاوے یا نہ لاوے تو ڈیوٹی تو کرنا, اپنی تو ڈیوٹی نہیں کرتا. ایک بابا جی بوڑھے تھے, ہاتھ کانپ رہے تھے ہاتھ, تو درخت لگا رہے تھے. ایک سیانا بندہ گزرا, اس نے کہا بابا جی نہ آپ نے پھل کھانا ہے, اتنی محنت کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہنے لگا پتر ہمارے پچھلوں نے لگائے تھے نا, ان کے پھل ہم نے کھائے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ ہم خود غرض نہ مر جائیں, ہم بھی کوئی پھل لگا دیں, چلو آنے والی نسلیں ہی کھا لیں گی. میں اگلی نسل کا سوچ رہا ہوں. بھائی ملی سوچے, قومی, آپ کچھ تو کر دیں ایسا کہ پھر آنے والوں کو صفر سے نہ شروع کرنا پڑے. کوئی تو ایسی منزل ہو, کوئی تو ایسا رستہ ہو, کچھ تو آپ بنا کے دے جائیں, کچھ تو آپ کر جائیں. امام بخاری ہمیں بخاری بنا کے دے گئے, انہوں نے کہا لو میں تمہیں حضور کی سیدی سے جمع کر کے دے رہا ہوں, اب تشریح کرتے رہنا, اب پڑھتے رہنا, قیامت تک سناتے رہنا. لیکن وہ ہمارا یہ والا سفر انہوں نے ختم کر دیا کہ ہم جائیں, جا کے حدیث تلاش کریں, ڈھونڈ کے لائیں, اس کی صحت پر بحث کریں. او بھائی ہمارے بزرگوں نے جتنا کام کیا نا, ہمارے اسفار آسان کیے, ہمیں کچھ ملی کرنا چاہیے. باتیں میں نے کہا سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں. جب صحابہ مدائن کی جنگ میں تھے نا, تو وہاں مال غنیمت کٹھا ہو رہا تھا. تو ایک صحابی بہت سارا مال غنیمت ان کے ہاتھ آیا, تو وہ سارا لے کے آئے, پر چہرے پہ کپڑا تھا, چہرے پہ کپڑا تھا. انہوں نے لا کے وہ مال غنیمت دیا, واپس جانے لگے تو لوگوں نے پوچھا یار تم اتنا مال لے آئے ہو, تم رکھ بھی سکتے تھے, ہمیں کیا پتا تھا تمہارے پاس ہے, تو نام ہی بتا دو. تو کہنے لگے نام بتاؤں گا تو کیا کرو گے, تعریف ہی کرو گے نا. میں وہ تعریف کرانا چاہتا ہوں جو میرے رب کریم کی بارگاہ سے انعام ملے اور فرشتوں کی زبانوں پہ آئے. تم تو 1-2-4 منٹ کے لیے کرو گے, بات ختم ہو جائے گی. اور پھر کہنے لگے اگر تم نے ضرور ہی کرنی ہے نا تو میرا نام چھوڑو, میرے رب کی تعریف کرو جو تعریف کے قابل ہے. الحمدللہ رب العالمین, اس کی کرو تعریف. تمہیں میں کیوں نام بتاؤں؟ کہتے وہ چلے گئے صحابی چھوڑ کے, تو لوگوں کو اتنا تجسس ہوا کہ کوئی پیچھا کر رہا ہے, کوئی ان کے دوستوں سے پوچھ رہا ہے, کوئی ان کے قبیلے سے پوچھ رہا ہے. جب وہ سارے لوگ گھوم رہے تھے نا, اللہ اکبر, تو صحابی سے لوگوں نے کہا کہ آپ کے پیچھے تو لوگ لگ گئے ہیں. کہنے لگے دیکھ لو, پھر اگر میں نے اپنی تعریفیں روکی تھی تو میرے رب نے جگہ جگہ میری تعریفیں کرا دی, جگہ جگہ. اور میرے دل میں ابھی بھی نہیں ہے کہ میری تعریف کی جائے. تعریف اس رب کی ہونی چاہیے جو تعریف کے لائق ہے. ہم نا سطحی سوچے پیدا کرتے ہیں, سطحی. شہاب نے ایک جگہ پہ لکھا ہے, اس نے کہا یہ جہاں آج منگلا ڈیم ہے نا, یہاں پہلے میرپور شہر ہوتا تھا اصل. ایک جنگ میں جب یہ تباہ ہوا نا تو بڑا درد تھا شہر کے پرانے لوگوں میں کہ ہمارا شہر پھر سے آباد ہو جائے. کہتے ہیں میری ڈیوٹی تھی, ایک افسر میرے ساتھ اور تھا, جیپ میں جا رہے تھے, ایک بوڑھا آدمی اس کی بیوی ساتھ گدھے پہ 2 بوریاں رکھ کے گزر رہا ہے. ہمارا گاڑی قریب سے گزرنے لگی تو ہاتھ دے کے کہنے لگا پتر بیت المال کدھر ہے جہاں مال جمع کراتے ہیں؟ حکومت کی وزارت خزانہ کا دفتر کہاں ہے؟ کہتے میں نے بوڑھے کو دیکھا اور اس کی بیوی کو دیکھا, دونوں, ایک نے اس طرف سے بوری پکڑی, ایک نے اس طرف سے گدھا چل رہا ہے. میں نے ان سے کہا بابا کدھر جا رہے ہو اور یہ کیا ہے؟ کہنے لگے پتر ہمارا شہر تباہ ہو گیا ہے.
تو میں نے اور میری بیوی نے کئی مہینے لگا کے ملبہ صاف کر کے چاندی اور سونا جمع کیا ہے. یہ 2 بوریوں میں بھرا ہے. پتر صحیح نظر بھی نہیں آتا. یہ پہنچانا ہے ذرا بیت المال میں تاکہ ہمارا شہر پھر سے بن جائے. حکومت کے خزانے میں پیسے آئیں, یہ بستیاں پھر سے آباد ہو جائیں. ہمارے بزرگوں کی, ہمارے بڑوں کی یہاں قبریں ہیں, یہ شہر بستا رہے, ہنستا رہے, لوگ یہاں آتے رہیں. کوئی ہماری قبروں پہ کہتے میں نے بابے کے ہاتھ دیکھے تو چھالے سے بھرے ہوئے, اس کے کپڑے دیکھے تو پھٹے ہوئے, بوری سونے کی بھری ہوئی. کہتے میں رو پڑا. میں نے کہا تیرے قربان جاؤں, تو نے اتنی محنت کی ہے گھر بنانے کے لیے, نہیں شہر بسانے کے لیے. او بھائی, کوئی شہر بسانے کو بھی تو محنت کرے نا, کوئی ملک بنانے کو بھی تو محنت کرے نا, کوئی دین کے آفاقی پیغام اور آفاقی قدروں کی بحالی کے لیے بھی کوشش کرے نا. سطحی سوچے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے. کوئی ایسا کام, کوئی ایسا معاملہ, کوئی ایسی چیز جو آفاقی ہو, جو بڑی ہو. آپ کی سوچے اگر تھوڑی سی بھی وسعت پیدا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے لیے برکت پیدا کر دیتا ہے. آپ تھوڑا سا ذوق پیدا کریں, تھوڑا سا. میرے اسا فرمایا کرتے تھے مدرسوں کے بچوں سے پیار کرتے رہنا, خدا اپنے بچوں پہ ویسے ہی رحمت کرتا رہے گا. کسی غریب کی اشکشوئی کرتے رہنا, گھر کا چراغ خود بخود ہی جلتا رہے گا. سوچیں چھوٹی ہے, سطحی ہے, ہمارا مفاد چھوٹا ہے, ہم اس کے اندر وسعت لانے کو تیار نہیں ہوتے, چھوٹا لالچ برپا کرتے ہیں, حضور بڑی سوچ دیتے. سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ ابو جہل نے کہا کہ 100 سرخ اونٹ ملیں گے جو حضور کو معاذ اللہ گرفتار کرے گا. میں 100 سرخ اونٹوں کے لالچ میں گیا اور میں حضور تک پہنچ گیا. وہ تو حضور نے حکم دیا تو زمین نے میرے گھوڑے کے پیر پکڑ لیے, اندر دستے چلے جا رہے تھے. کہتے ہیں میں نے کہا کہ حضور میں 100 سرخ اونٹ کے لالچ میں آیا ہوں. اس زمانے میں سب سے بڑی سلطنت کیسر روم کی تھی, اور اس کی جو شے سب سے زیادہ مشہور تھی وہ سونے کے کنگن تھے. ظاہری طور پر بڑا بادشاہ اور بڑی چیز ہاتھوں میں. آپ خاص غور کریں میں کیا کہنے لگا ہوں. او سنگیو, وہ کہتے ہیں میں آیا تو 100 سرخ اونٹ کے لیے. تو حضور مجھے فرمانے لگے تو 100 سرخ اونٹ کے پیچھے میں ہے اور میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. او بھائی اس سے باہر نکل, اب تو 100 سرخ اونٹوں سے, یہ بھی کوئی بات ہے؟ اتنا چھوٹا مفاد رکھنے کا کیا مطلب ہو؟ آپ اپنی زندگی میں بڑی اور آفاقی سوچ پیدا کریں. امام غزالی کہتے ہیں تو بانٹنے کا ذہن تو بنا, خدا تجھے بانٹنے کی توفیق بھی عطا کر دے گا. ذوق تو پیدا کر, لیکن نہیں چھوٹی چھوٹی باتیں, تھکی تھکی باتیں, کچی کچی باتیں, کمزور کمزور سہمے سہمے سے لوگ. او حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں, کوئی ایک جیسے نہیں رہتے. ہر وقت کمزور بات کرنی اور ہر وقت جناب انداز. حضرت سیدنا امام زین العابدین بڑا بانٹا ہوں, سوچ بہت بڑی تھی, یعنی آفاقی مزاج کے لوگ, اونچے قد کا مزاج, اونچے رویے. ایک بندہ آپ کے پاس آیا تو اس نے آ کے کہا حضور میں بھوکا ہوں, مجھے کھانا چاہیے. تو امام صاحب نا اونچی اونچی آواز میں رونے لگ گئے, رو پڑے, درد کے ساتھ روئے. پھر گھر گئے, کھانا تھیلے میں باندھ کے سامان لائے اور لا کے نا دیوار کے ساتھ رکھ دیا. اس کو بلایا, کہنے لگے فلانی دیوار کے ساتھ میں نے کھانا رکھا, اٹھا کے لے جا. آپ کے صاحب زیادہ کہنے لگے ابا جی ایک تو رونا آپ کا میری سمجھ میں نہیں آیا, لوگ سوال کر ہی لیتے, اور پھر یہ کہ آپ نے دیوار کے ساتھ رکھا تھا اسے دے دینے میں کیا حرج تھا. تو امام صاحب فرمانے لگے پتر رویا اس لیے ہوں کہ یار وہ بھوکا تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا. پتہ نہیں کتنی بھوک سے کہ اسے کہنا پڑا ہے. درد آیا ہے کہ خدا سوال کرے گا کہ تیرے پڑوس میں بندہ بھوکا تھا, کچھ گلی میں بھوکا تھا, تجھے پتہ ہی کوئی نہیں تھا. رو پڑا ہوں کہ مجھے خبر ہونی چاہیے تھی. اور وہاں اس لیے رکھا ہے کہ ہمیشہ لینے والا ہاتھ دینے والے ہاتھ سے چھوٹا ہوتا ہے. لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے, دینے والا اوپر ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں میری طبیعت نہیں مانتی کہ کسی مومن کا ہاتھ میرے ہاتھ کے نیچے آئے. یہ سارے ہاتھ شانوں والے ہیں, لہذا میں ہاتھ سے پکڑاتا ہی نہیں. میں کسی کی نظر کیوں جھکاؤں, کیوں کسی کو اس طرح کا کروں کہ اس کی نظریں جھک جائے میرے سامنے کہ مجھے اس نے دیا ہے اور وہ شکر گزار بنے. میں یہ کام, اس کسی نے کہا تھا نا کہ یوں تو ہر ایک کو شیطان سے ڈر لگتا ہے, اور مجھ کو اس دور کے کچھ انسانوں سے ڈر لگتا ہے
اور جس کی ہر بات میں پوشیدہ ہو نشتر کی چبھن، ایسے ہر صاحب احسان سے ڈر لگتا ہے۔ اس نے احسان کر کے پھر نشتر سے بولے، اس سے ڈر آتا۔ فرمایا میں نہیں چاہتا اتنی بڑی سوچیں جب لوگوں کی ہوتی ہیں تو پھر میرے بھائی انداز اور ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پہلے قوم کا درد رکھتے ہیں، لیکن پھر جب انہیں دولت مل جاتی ہے، کوئی عہدہ مل جاتا ہے، پھر اس طرح کے نہیں رہتے۔ بعض لوگ پہلے نیک ہوتے ہیں، بڑے پرہیزگار ہوتے ہیں، غریبوں کا درد رکھتے ہیں، ان کی سوچیں سلجھ، پھر ان کو عہدہ مل جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ کہنے لگ جاتے ہیں سارا ٹھیک ہے جی، کدھر ہے مہنگائی؟ کچھ بھی نہیں۔ جب تک کرائے کی گاڑی میں سفر کرتا ہے تب تک تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ کتنا کرایہ بڑھا دیا آپ نے، 5 روپے اضافہ کر دیا، اور جب وہ اپنی گاڑی میں بیٹھے پھر وہ جو بس کے پیچھے ہوتے ہیں وہ بیوقوف نظر آتے ہیں۔ کیا ہوں اب تو اس کے پاس پجارو ہے، اس کو کیسے وہ لوگ اب بھلے نظر آئیں گے؟ لیکن وہ بھائی ابھی بھی ہے کچھ گھر جہاں رات کو یہ ڈسکس ہوتی ہے کہ شادی آ گئی یا ملتان تو کرایہ کہاں سے پورا کرنا ہے، کرایہ تھوڑا ہے لہذا بچے رہنے دو، خود چلے جاتے ہیں، وہاں کچھ دینا دلانا بھی پڑے گا۔ ابھی بھی ہیں لوگ جو بیچارے ادھار پکڑ کے بیاہ پہ کرایہ لگاتے ہیں، لیکن جب سوچ کسی کی وہ رہتی نہیں۔ عبد الملک بن مروان بڑا نیک کہلاتا تھا، فقہا میں شمار ہوتا تھا، اتنی مسجد میں بیٹھ کے عبادت کرتا تھا کہ اس کو حمامت المسجد، مسجد کا کبوتر کہنے لگ گئے لوگ۔ لیکن پھر اس کے خلیفہ بننے کا اعلان ہوا، جس دن اعلان ہوا اس دن بھی مسجد میں بیٹھا تھا۔ پھر اس نے قرآن مجید رکھ کے نا الماری میں، تو کہنے لگا لگتا ہے اب میری اور قرآن کی جدائی ہونے لگی۔ پھر وہ یہی شخص تھا جس نے حجاج بن یوسف جیسا ظالم آدمی گورنر بنایا۔ یہ وہی تھا جس کے دور حکومت میں حضرت عبداللہ بن زبیر جیسے لوگ شہید کیے گئے۔ بس وہ کیفیت ہی نہیں رہی، منصب مل گیا، عہدہ مل گیا تو ختم ہو گئی بات۔ لیکن کچھ لوگ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرح کے بھی آئے، اتنا قیمتی لباس پہنتے تھے کہ دنیا عش کر اٹھتی تھی، لیکن وہی عمر بن عبدالعزیز تھے کہ جب خلیفہ بنے تو پھر انہوں نے کہا اس طرح کا پہنوں گا جس طرح کا میری رعایا کا غریب آدمی پہنتا ہے۔ بیوی سے کہنے لگے مجھے رکھنا ہے کہ مال دولت رکھنا ہے؟ اس میں کہا آپ کو رکھنا ہے۔ وہ ایک خلیفہ کی بیوی، ایک بادشاہ کی بہن، ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، پر سارے زیور خیرات کر دیے، غریبی کی زندگی گزاری۔ کچھ لوگ نہیں بدلتے، کچھ عہدہ آ گیا، مال آ گیا، روح بھی بدل گیا، کہانیاں اور ہو گئیں۔ یعنی گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا، پھر ان کے حالات بھی بالکل تبدیل ہو گئے، انہیں پتہ ہی نہیں ہم کیا تھے۔ سنو نا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بچیوں کا دودھ عصر کے وقت جا کے دھو کے آیا کرتے تھے، ان کو دیتے تھے۔ جس دن خلیفہ بن گئے تو ایک بچی نے آ کے پوچھا حضور اب وہ بکریوں کا دودھ کون دھویا کرے گا؟ تو آپ فرمانے لگے کیا خلافت مجھے خدمت خلق سے روک دے گی؟ وہ کام میں اپنی آخرت کے لیے کرتا تھا، کرتا ہی رہوں گا، میں نہیں بدلوں گا، میں بھی ہوں حضور کا غلام۔ بلکہ کنز المال میں ایک روایت تو ایسی ہے کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے، ایک اونٹ گم ہو گیا مال غنیمت کا، سیدنا فاروق اعظم اونٹ ڈھونڈتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی میری ذمہ داری ہے، مجھ سے قیامت میں سوال ہوگا، اور یہ مسلمانوں کا مال ہے، میں اس کا امین، ادھر بھاگتے ادھر بھاگتے ادھر بھاگتے۔ ایک شخص نے کہا حضور آپ بیٹھ جائیں، کسی غلام کی ڈیوٹی لگائیں، 24 لاکھ مربع میل پر حکومت، علم بھی، فضل بھی، تقوی بھی، اور سب سے بڑھ کر عمر وہ ہے جن سے اللہ بھی راضی، رسول اللہ بھی راضی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عمر سے کہا بیٹھ جائیں، غلام کی ڈیوٹی لگائیں۔ حضرت عمر نے رخ پھیر کے دیکھا اور اس بندے کی طرف دیکھ کے کہنے لگے میں بھی تو ایک غلام ہی ہوں۔ کیا ہوں میں؟ ایک غلام ہی ہوں، میں تو غلام ہی ہوں، اتنے محل چڑھایا سانیہ، غلام ہی ہوں میں، کیا ہوں میں؟ جب آپ نے یہ لفظ کہے تو بندہ کہتا ہے نارمل بات تھی، میرے بھی آنسو نکلا، یار یہ بھی کوئی انداز ہوتا ہے۔ لیکن بھول گئے لوگ، اپنوں کو بھول گئے، اپنوں کو بھول گئے، اپنے قریبیوں کو بھول گئے۔ دولت آئی تو پھر وہ محلہ پسند نہ آیا، پھر گھر سوسائٹی میں بن گیا، پھر یار بدل گئے، پھر رشتہ داریاں بدل گئی، پھر حالات اور ہو گئے۔ اپنی سوچیں بڑی کریں، ذہن بڑا کریں، اپنے اندر تغیر نہ لائیں۔
درویش تھے دلی کے، بہت سارے لوگ مرید تھے، ایک بڑا خدمت گزار مرید تھا، مزدوری کرتا تھا، غریب تھا، تو 6 بیٹیاں تھیں اس کی۔ حضرت صاحب کے پاس روز آ کے کہتا حضور بچیوں کے لیے دعا کرے، اللہ کوئی اسباب پیدا کر دے، ایک بچی کی شادی کا خرچہ 1000 دینار ہے اور میں غریب ہوں۔ حضرت صاحب دعا کر دیتے۔ خانقاہ شریف کے تھوڑے ہی فاصلے پر حضرت جہاں بیٹھ کے مریدوں کی تربیت کرتے تھے، اس سے تھوڑا ہی فاصلے پر نا ایک عیسائی رہتا تھا، بڑا مالدار تھا، بڑی سارے اونٹ، گائیں، بھیڑ، بکریاں رکھی ہوئی تھی، اور حضرت شرف الدین رحمت اللہ علیہ کی بڑی مخالفت کرتا تھا۔ اور یہ جو آپ کا غریب مرید تھا، یہ اس کا پڑوسی تھا، ایک دن بلا کے نا ان کو کہنے لگا کہ تو کدھر جا کے جو ہے وہ ٹکرے مار رہا ہے، وہاں سے کچھ نہیں ملنے والا، وہ تجھے کیا دیں گے جن کی خانقاہ خود چندے پہ چلتی ہے، مدرسہ چندے پہ چلتا ہے، مسجد چندے پہ چلتی ہے، تیری بیٹی کا معاملہ کہاں حل ہوگا؟ تو اس درویش نے کہا کہ تو میرے پیر کو نہیں جانتا، تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، تو پتہ نہیں نا، تو اس رستے کا مسافر نہیں، تو نہیں جانتا، ان کا بس چلے نا تو وہ ہر قیمت میں میری بیٹیوں کی شادی کرا دے۔ اب وہ عیسائی تھا، کہنے لگا اچھا چلو ٹھیک ہے، اگر اتنی بات ہے نا تو جاؤ ان سے جا کے کہہ دو کہ 6 سال کے لیے میرے ساتھ معاہدہ کر لیں، اور میرے جانوروں کو چارہ ڈال دیا کرے، 6 سال ڈیوٹی کرے، میں 6000 دینار دے دیتا ہوں۔ وہ میرے ساتھ 6 سال میرے جانوروں کو چارہ ڈالے رکھتے ہیں نا، اب چارہ ڈالنے کے لیے ایڈوانس پیسے دے کے، اب تو لوگ انہیں بھی غلام ہی بنا لیتے ہیں، بڑی تھوڑی تنخواہ دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، پورا معاوضہ نہیں دیتے۔ حضرت شیخ شرف الدین کے بارے میں وہ کہنے لگا جو اپنے پیر سے جا کے کہہ کہ میرے جانوروں کو 6 سال چارہ ڈالے، میں 6000 دے دیتا ہوں، تو جو کہتا ہے ہر قیمت پہ جانے کو تیار ہے۔ اس نے جب یہ بات کی تو مرید نے ناراض ہو گیا، وہ لڑائی ہو گئی، گریبان پکڑ لیا، جھگڑا ہوا، بات بڑی دور گئی۔ اس طرح کی بات کرتا میرے حضرت کے بارے میں، تیرے جیسے کئی میں وہاں کام پہ رکھا دوں۔ جب وہ بڑی بحث ہوئی، بات محلے میں، علاقے میں پھیل گئی، دنیا نے سن لی، تو شیخ شرف الدین تک بھی پہنچ گئی۔ اس طرح جھگڑا ہوا ہے، لوگ سو گئے عشاء کی نماز کے بعد۔ حضرت صاحب نے نا سر پہ کپڑا لیا، اس عیسائی کے دروازے پہ دستک دی، وہ باہر آیا، فرمانے لگے لوگ تو سوچ سمجھ کے ملازم رکھتے ہیں، تو نے بھی تو سوچ ہی لیا ہوگا، تبھی تو مجھے آفر کی ہے، تو اپنی آفر پہ قائم ہے، واقعی مجھے رکھ لے گا اور 6000 دینار دے دے گا؟ کہنے لگا جا بابا کام کر اپنا۔ فرمایا نہیں، تو نے اتنے لوگوں میں بات کی، اتنی بحث ہوئی، تو قائم ہے؟ کہنے لگا میں تو قائم ہوں، پر آپ نے نہیں قائم رہنا۔ فرمایا میں سوچ سمجھ کے آیا ہوں۔ اس نے کہا آپ ڈیوٹی کریں کہ بھینسوں کو چارہ ڈالیں گے؟ فرمایا ایک شرط، بس جب اذان ہو جائے نا تو مجھے رب کی نماز پڑھنے کی اجازت دے دینا، باقی صبح و شام جو تو کہے گا۔ اگر اس غریب کی بیٹیاں بیائی جائیں تو مجھے اور کیا چاہیے، اس کی 6 بیٹیوں کا بوجھ ہے اس کے سر پہ، تو مجھے رکھ لے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگا چلے پہ میرے ساتھ خط بندگی کر لے، آج کل ہم اسٹام کرتے ہیں، اس زمانے میں خط بندگی ہوتا تھا، غلامی کا خط، قاضی شہر کے پاس، یعنی اس کا خیال تھا کہ چلو اسٹام کی بات کروں گا تو بھاگ جائیں گے۔ فرمایا چل میں تیار ہوں۔ قاضی تک گئے، طے ہو گیا، 6000 دینار دے دیے۔ حضرت نے مرید کو بلایا، فرمایا پتر یہ لے گا، جا میری بیٹیوں کو روانہ کر دے۔ کہنے لگا حضور یہ کیا کر رہے ہو آپ، کچھ سوچیں۔ فرمایا یار جب تجھے بیٹا بنا لیا تو پھر میری پوتیاں تو لگتی ہیں نا، میرا حق تو بنتا ہے نا، جا کے ڈیوٹی کر، ان کو بیاہ دے۔ بات پھیل گئی، بادشاہ بھی عقیدت مند تھا، وہ 12000 دینار لے کے پہنچا۔ کیا بتاؤں ان رب کے بندوں کا دل کیسا ہوتا ہے، کیا درد ہوتا ہے، کیا رنگ۔ 12000 دینار لے کے بادشاہ آیا اور آ کے حضرت کو پیش کیے کہ حضور آپ دے اس عیسائی کو ڈبل دے اور جائے کام کرے۔ آپ فرمانے لگے تو پیسے دے، شرطیں نہ لگا، میرا جہاں دل کرے گا میں خرچ کروں گا، مجھے تو مزہ ہی اب آنے لگا ہے، ابھی تو لطف آ رہا ہے، ابھی تو ذائقہ آیا ہے کچھ کرنے کا، پیسے دینے ہیں تو دے، پابندی نہ لگا، جہاں میرا دل کرے گا میں۔ اس نے کہا حضور ٹھیک ہے رکھ لے۔ حضرت نے فجر مسجد میں پڑھی، جیب میں 12000 دینار تھے، اعلان فرمایا بھی کسی اور کی بیٹی بھی بیٹھی ہے تو پیسے میرے پاس ہے۔ وہ 12000 دینار بھی بانٹ دیا، اور 12000 دینار بانٹ کے نا تو پھر چلے گئے کھیت میں چارہ کاٹنے۔ اس عیسائی کو کسی نے بتلایا کہ ان کے پاس تو 12000 آیا ہے، پر تجھ سے جان نہیں چھڑائی انہوں نے، کہ وعدہ یہ ہوا تھا کہ 6 دیں گے تو جائیں گے، جب تک دیں گے نہیں تیرے گھر میں کام کریں گے۔ وہ نا چارہ کاٹ رہے تھے، حضرت صاحب تو وہاں پہنچ گیا، دور جا کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بابا
پہلے تو میں نے مسلمانوں کے اخلاق سنے تھے، اب تو میں نے دیکھ بھی لیے۔ اور یہ بتا جب 12,000 آیا تھا تو جان کیوں نہیں چھڑائی؟ تو حضرت چارہ کاٹتے کاٹتے رو پڑے، فرمانے لگے تو نہیں نہ جانتا یہ بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں، پتہ نہیں نا؟ میرے رسول پاک نے تو حاتم تائی کی بیٹی کے سر پہ کپڑا رکھ کے کہا تھا بیٹیاں برابر ہوتی ہیں، تو یہ نہیں پتا جب اس کی 6 بیٹیوں کی شادی ہوئی ہے اور میرے اندر روحانیت کتنی بڑی ہے۔ فرمایا پھر 12,000 آیا ہے تو 2-4 بچیاں پھر گئی ہیں، تو یہ نہیں پتا میں اندر سے راضی کتنا ہوں، میں تیری نوکری کرتا رہوں گا، پتہ نہیں اللہ کتنی بیٹیوں کو بیاہ دے گا۔ اتنا رویا وہ عیسائی کے پیروں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا بابا میں نے تیری مخالفت کی ہے پر تیرے قریب آ کے پتہ چلا ہے کہ تو بہت اونچے اخلاق کا مالک ہے، اور اگر تیرا یہ مقام ہے تو تجھے اخلاق سکھانے والے محمد عربی کی شان کتنی ہوئے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک عورت تھی اور اسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی، مدینہ طیبہ آ گئی تو حضور نے مسجد نبوی شریف میں اس کے لیے مکان، ایک سادہ سا کمرہ ساتھ مسجد کے بنوا دیا، وہیں رہنے لگی۔ اکثر وہ سیدہ طیبہ کے پاس آتی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ بڑی باتیں سناتی اور آخر میں کہتی وہ ہار والا دن بھی بڑا عجیب دن تھا اور میرے رب کی قدرتوں کا دن تھا، وہ بھی بڑا عجیب دن تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فرمانے لگی کہ تو ہار والے دن کا بڑا ذکر کرتی ہے، وہ کیا دن تھا؟ تو خاتون کہنے لگی اماں جی وہ دن تھا جب میرے رب پر بھروسہ اور مضبوط ہو گیا، جس دن میرا اپنے رب پر توکل اور بڑھا، میرے ایمان میں یقین میں اور پختگی آئی۔ کہنے لگی میں ایک گھر کی کنیز تھی، نوکرانی تھی، اس گھر میں ایک بچی تھی جس کے پاس سونے چاندی ہیرے جواہرات کا ہار تھا۔ اس زمانے میں نا چمڑے کے اوپر لوگ ہیرے جواہرات لگاتے تھے، کئی دفعہ سرخ رنگ کے چمڑے پہ لگائے جاتے تھے، وہ بچی پہنتی تھی تو کہتی ہیں وہ بچی کے اس نے اتار کے رکھا یا اس سے گرا وہ ہار تو چیل اسے اٹھا کے لے گئی گوشت سمجھ کے اور میرے سامنے اٹھا کے لے گئی۔ گھر والوں نے مجھ سے پوچھا، یہ بخاری میں موجود ہے، گھر والوں نے پوچھا مجھ سے کہ وہ ہار کہاں ہے تو میں نے کہا چیل اٹھا کے لے گئی۔ گھر میں کچھ چوری ہو جائے تو سب سے پہلا الزام کس پہ لگتا ہے؟ ملازمین پہ۔ کہتے انہوں نے مجھے بڑا مارا، بڑی تکلیف تھی، حتیٰ کہ میری شرمگاہ تک کی تلاشی، میری عزت اتنی خراب کی میں بتا نہیں سکتی۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک واقعہ دیکھا، ایک امیر گھر میں چوری ہو گئی، ملازم کو اتنا مارا کہ وہ چارپائی پہ پڑ گیا، پولیس والوں سے اتنی مار پروائی گئی کہ وہ بیچارہ چارپائی پہ پڑ گیا، اور پھر وہ اتنا بیمار ہوا، کچھ دنوں کے بعد پتہ چل گیا کہ چور تو اپنا بیٹا ہے ان کا، پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ سیٹھ صاحب اور گھر والے آ کے نا مرنے والے کے کان میں معافیاں مانگ رہے ہیں، کان میں۔ تو میں نے ان سے پھر کہا تھا کہ یہ تو اب چلا گیا ہے، تمہارا زور چلتا تھا نا تو تم نے قانون خریدا اور تم نے اسے جتنا ہو سکا تم نے اسے مار پڑوائی، تمہارے پاس جو عدالتیں تھیں تم نے وہاں کاروائی کی، اب ایک عدالت قیامت کے دن لگے گی۔ یہ کمزور تھا نا، کچھ کر نہیں سکا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو تکلیف دی ہوگی نا تو قیامت کے دن اسے بھی بدلہ دینا پڑے گا کہ تیرے پاس سینگ تھے اور تو نے اسے مارا تھا۔ وہ خاتون عرض کرتی ہے سیدہ عائشہ کی خدمت میں کہ مجھے بڑا مارا، مجھے تکلیف دی، میں کہہ رہی تھی کہ میرے سامنے چیل لے گئی ہے پر وہ نہیں مان رہے تھے، اماں جی انہوں نے مجھے بڑا مارا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں پھر کیا ہوا؟ کہنے لگی اماں جی جب کوئی میرا مددگار نہ رہا، مجھے تکلیف دے رہے تھے، رسوا کر رہے تھے، تو میں نے اپنے رب سے مدد چاہی، میرے رب کی طرف میں نے توجہ کی، میں نے کہا مالک اب تو ہی میرا مددگار ہے۔ کہتی ہے وہ مجھے مار رہے تھے تو وہ چیل جو ہار لے گئی تھی وہی لے کے واپس آ گئی، اور ہمارے سروں کے قریب لا کے اس نے جب اس ہار کو پھینکا وہ مجھے چھوڑ کے سائیڈ پہ ہوئے، وہ میری بے گناہی جان گئے، لیکن آپ کو بتاؤں اس دن سے میرا اپنے رب پر یقین اور بڑھ گیا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ جب انسان پورا ٹوٹ جاتا ہے اور جب کوئی چاروں جانب اس کا مددگار نہیں ہوتا تو رب تو ہوتا ہے نا، اللہ تو اس کا مددگار ہوتا ہے نا، وہ تو پھر اپنے اس بندے کی مدد کرتا ہے نا۔
پھر وہ تو توانائی دیتا ہے نا، وہ تنہا نہیں چھوڑتا، وہ تو آنسوؤں والوں کے آنسوؤں پہ بڑا کرم فرماتا ہے، وہ تو قسم پرسی میں آ جاتا ہے، اس کی رحمت بڑھ کے استقبال کر لیتے۔ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں زمانہ سو جاتا اور میرے رسول مصلی بچھا کے کھڑے ہو جاتے، او یار کھیتی باڑی کر کے نہیں، محنت مزدوری کر کے نہیں، جناب عائشہ کہتی ہیں میں یہ بھی دیکھتی کہ حضور ایک آیت شروع کرتے تو ساری رات اسی کو پڑھتے، اور میری نظر جاتی تو قدم مبارک پہ ورم آ جاتا۔ یار نماز پڑھ کے اتنی مشقت کر کے اتنی جد و جہد کر کے ورم آ گیا، یا رسول اللہ اتنی محنت کیوں کرتے ہو؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ صحابہ کا ذوق عبادتوں کا، ریاضتوں کا، تلاوتوں کا، طبیعت ہے ان کی، وہ ایک دوسرے کو، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے زمانے میں روم کے بادشاہ نے کہا یار یہ مسلمانوں کا پتہ تو کرو، یہ آخر کیوں اتنے زیادہ مجاہد ہیں؟ اس زمانے میں جاسوس بھیجنے کا مزاج تھا، اب تو جاسوس پکڑا جاتا ہے، اب تو جاسوس ہو، اور جاسوسی کا شوق ویسے آج بھی ہے۔ عرض کروں تھوڑی سی بات اس عنوان سے، پتہ کیا ہمارا مسئلہ ہے؟ ہم جہاں جاتے ہیں نا وہاں تھوڑی خوشبو سونگنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کیا ہے تو یہ کیا ہے تو ادھر کیا ہے، تو تھوڑا سا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جاسوسی نہ کرنا ورنہ تم بندوں کو خراب کر دو گے، اور فرمایا اس طرح نہ ہو کہ تم کسی کے اب کھول نہ نکلو تو تمہارے پہلے کھول جائیں۔ یہ جو ذوق ہے نا یہ ختم کریں، چھوڑیں، مطلب آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اتنی زیادہ توجہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کام سے کام رکھیں، اس میں بندہ تھوڑا سا نا آسان رہتا ہے۔ یہ جو بہت زیادہ ٹٹولنے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بےچارے پھر عمر ٹٹولتے ہی گزار دیتے ہیں، اس لیے کہ مزاج ہی بہت پکا ہے، بوری کا منہ کھول کے اندر تک ہاتھ ڈالنا، تو پھر کئی دفعہ سامنے سے بچھو بھی لڑ جاتا ہے، خرابی ہوتی ہے۔ تو جاسوسی کی جاتی تھی، اس نے بھی جاسوس بھیجے کیونکہ قبیلوں کے لوگ تھے، کچھ مسلم کچھ کافر، پہچانے نہیں جاتے تھے لوگ، تو کچھ لوگ اس نے بھیجے، انہوں نے آ کے نا تحقیق کی، ریسرچ کری کہ آخر ماجرا کیا ہے، تو واپس جا کے انہوں نے رپورٹ دی نا روم کے بادشاہ کو۔ اس رپورٹ کا ایک جملہ بڑا شاندار ہے، وہ کہنے لگا بادشاہ ہمیں مسلمانوں کی کوئی سمجھ نہیں آئی، ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے کہا بھائی کیوں نہیں سمجھ آئی؟ کہنے لگے یار عجیب بندے ہیں، جب رات مسلح پہ بیٹھتے ہیں تو یوں لگتا ہے ان کا دنیا سے رشتہ ہی کوئی نہیں، کوئی کسی کو نہیں جانتا، کوئی اپنے دکھ سنا کے رو رہا ہے، کوئی اپنی بات کر کے رو رہا ہے، لگتا ہے کہ ان کا کوئی رشتہ ہے ہی نہیں جب مسلح پہ بیٹھتے ہیں۔ اور فرمایا جب سویرے یہ جہاد کرنے نکلتے ہیں تو لگتا ہے ان سے زیادہ دلیر ہی کوئی نہیں، حالانکہ جو مسلحوں پہ رونے دھونے کے لوگ ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ جہاد میں کام نہیں کرتے، لیکن عجیب لوگ ہیں کہ رات کے راہب ہیں، دن کے مجاہد ہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی۔ میرے عزیز ان لوگوں نے مسلح آباد کر کے رکھا، تلاوتیں ان کا ذوق رہی، منظر روز پڑھنا، اسباق پڑھنا، وظائف پڑھنا، یہ ان کا ذوق رہا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ نے 1000 کتاب لکھی ہے، لیکن الوظیفۃ الکریمہ کے نام سے جو وہ صبح و شام وظائف پڑھتے تھے وہ الگ انہوں نے ان کو بیان کیا، پابندی کے ساتھ اپنی اللہ اللہ کرتے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ، اس پر ایک بندے نے اعتراض کیا، اس نے کہا جی آپ کس قسم کے صوفی ہیں، مرید بیٹھے ہیں اور آپ وہاں نفل پڑھ رہے ہیں؟ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا، جو بندہ ملنے آتا ہے وہ اپنے ٹائم کے حساب سے آتا ہے، اور اس کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ پیر صاحب جو ہیں وہ چونکہ درویش ہیں تو نہ انہیں روٹی کھانی چاہیے نہ سونا چاہیے، چونکہ وہ درویش ہیں، اور ہم چونکہ درویشوں کے ماننے والے ہیں لہذا ہمارا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہم کہیں درویش ویسے ہی کر جائے، حالانکہ جس کو آپ درویش کہیں گے آپ اس کی مانیں گے، آپ منوائیں گے نہیں، ہمارا مزاج ہوتا ہے۔ شیخ شہاب الدین پر لوگوں نے اعتراض کی، حضور لوگ ملنے آئے ہیں، زیارت کرنے آئے ہیں، بندے دعا کرانے آئے ہیں، اللہ اللہ کرانے آئے اور آپ نفل پڑھ رہے ہیں، کیا جملہ ہے، کیا حسن ہے، کیا خوبصورتی ہے۔ فرمانے لگے رب رسول سے مانگنے کے لیے مصلی بچھایا ہے، اگر وہاں سے مانگوں گا نہیں تو تمہیں دوں گا کیا؟ پہلے مجھے کچھ لے تو لینے دو، اگر میرے پلے کچھ ہے ہوگی تو آگے دوں گا نا، تو میں مانگنے گیا تھا کہ یا اللہ دے تیرے بندے لینے آئے دے، تو میں کچھ لوں گا تو آگے دوں گا نا، لیکن ہمارا یہ سٹیٹس، یہ مزاج، یہ شعور نہیں ہے۔ گپیں، کہانیاں، داستانیں، گفتگو، خطابت، واز، کیا بات، لیکن اگر کچھ کرنے کا کام ہو تو وہ نہیں ہم سے ہوتا۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مصلی سے دل لگانے کا درس دیا،
حضور نے توجہ دلائی. صحابہ اس ذوق کے حامل لوگ تھے. وہ کوشش کرتے تھے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عبادت کا مزاج ہمیشہ قائم رہا. حضرت عمر فاروق ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز پڑھ کے 2 رکعتوں کی نیت باندھتے تھے. 15 سپارے پہلی رکعت میں پڑھ دیتے اور 15 سپارے قرآن مجید کے دوسری رکعت میں پڑھ دیتے تھے. آپ نے نا حضرت عمر فاروق کے وصال کے بعد ان کی ایک بیوہ سے نکاح کیا. حضرت عثمان غنی نے نکاح کیا. وہ خاتون آپ کے نکاح میں آئیں تو عرض کرنے لگی امیر المومنین میرے لیے اعزاز تو بہت ہے کہ میں امیر المومنین کی بیوہ تھی تو امیر المومنین کی منکوحہ ہو گئی ہوں، لیکن حضور نہ تو میں جوان ہوں کہ میرے اندر رغبت ہوتی اور نہ میں اب اس قابل ہوں کہ کوئی خدمت کر سکوں. میرے ساتھ نکاح کی وجہ کیا بنی؟ تو عثمان غنی رو پڑے. فرمانے لگے میں نے عمر فاروق کو مسجد میں اپنے رب سے ڈرتے ہوئے دیکھا، میں نے اسے روتے ہوئے دیکھا ہے، عدل کرتے دیکھا ہے، انصاف کرتے دیکھا ہے، امت کی خیر خواہی کرتے دیکھا. تمہارے ساتھ نکاح اس لیے کیا ہے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ عمر فاروق گھر کے اندر اپنے رب کو کیسے راضی کرتے، گھر کے اندر کیسے راضی کرتے تھے. وہ طریقے بتلاؤ، تم بتاتی جانا اور میں بھی اسی طرح گھر میں عبادت کروں. میرے رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. حضور فرمانے لگے جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر زندوں کا ہے، اور جس گھر میں رب کریم کا ذکر نہیں ہوتا وہ گھر زندوں کا نہیں ہے. گھر نا ہم نا کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ایک بزرگ کہتے ہیں، حضرت فضیل بن ایاز کہتے ہیں کہ میں ایک گلی سے گزر رہا تھا تو گھر کے اندر کسی قاری صاحب نے قرآن کی آیت پڑھ دی ولی من خاف مقام ربہ جنتان. میں تو میرے کانوں سے ٹکرائی تو اللہ نے میری کایا ہی پلٹ دی، میں توبہ کر گیا. اب گھر کے اندر سے آواز آئے تو صحیح نہ تلاوت کی، پر اندر سے آواز آتی نہیں، یا ڈیک بجنے کی آواز آتی ہے، یا ٹی وی چلنے کی آواز آتی ہے، یا دھوم مچانے کی آواز آتی. عبادت کا وہ جو خاص شوق تھا، وہ جو حسن تھا، وہ جو توانائی تھی، وہ جو بات تھی. ایک جگہ پہ ہم بیٹھے تھے تو وہاں ایک صاحب آئے اور انہوں نے آتے ہی کہا کہ مہربانی کریں ذرا مجھے مصلی دے دیں، میرے نہ کچھ نفل رہ گئے. تو میں نے وضو کر لیا تو کوئی مصلی مل جائے. مصلی انہیں دے دیا گیا، وہ مصلی لے کے چلے گئے تو پیچھے ایک صاحب نے تبصرہ کیا کہ کتنا ریاکار بندہ ہے، لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ میں نفل پڑھتا ہوں. ہے کوئی بات کرنے والی؟ میں نے اسے کہا، میں نے کہا تو مہربانی کرنا اس طرح کی ریاکاری تو بھی کر، پکڑ مصلی اور جا تو بھی تھوڑی ریاکاری کر کے آ، اٹھ ذرا شکر کر. کوئی یہ ریاکار بھی ملا ہے، کوئی نفل پڑھ کے ریاکاری کر رہا ہے. اللہ کا میں کہتا ہوں کو پڑھے تو صحیح نہ، یا یہ کوئی دور ہے نفل پڑھنے کا؟ اس میں تو لوگوں کا مزاج ہی نہیں، طبیعت ہی نہیں. میں نے کہا چل مہربانی کر یہ لے مصلی اور تو بھی جا تھوڑی سی یا کر یا ریاکاری کرو تو صحیح نا. مزاج ہی نہیں، ذوق. جمعے کی نماز پڑھ کے یوں دنیا بھاگتی ہے، او ہو پتہ نہیں کون سی پیچھے آگ تھی جو بجھائی جائے گی. اور آج تک لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ جمعے کی بعد والی سنتیں کتنی ہوتی ہیں. میں نے کہا کتنے سال ہو گئے جمعہ پڑھتے، کتنے سال ہو گئے، ابھی تک سنتوں کا نہیں پتہ، ابھی تک نہیں علم کے پہلے کتنی رکھتے ہیں اور بعد میں کتنی رکھتے ہیں. فجر کی سنتیں کب پڑھنی چاہیے؟ سنو فجر کی سنتوں کے بارے میں. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا حضور میری فجر کی سنتیں رہ گئیں یا رہ جاتی ہیں تو حکم کیا ہے؟ کیا انداز ہے حضور کا. بخاری مسلم کے لفظ سنو. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اس نے کیا پوچھا تھا؟ حضور جواب کیا دیتے ہیں؟ فرمایا فجر کی سنتیں کبھی نہ چھوڑنا، فجر کی پہلی 2 سنتیں کبھی نہ چھوڑنا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری رہ گئی ہیں، رہ جاتی ہیں. فرمایا فجر کی 2 سنتیں نہ چھوڑنا. فرمایا فجر کی پہلی 2 سنتیں مجھے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ سب سے زیادہ پیاری ہے. فجر کی 2 سنتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہیں مجھے وہ سب سے زیادہ پیاری ہیں، اس لیے فجر کی سنتیں نہ چھوڑنا. اپنا ذوق، اپنی طبیعت، ہم نے نا ذوق غلط بنا لیا ہے. اگر 20 بندے کہہ بھی دیں گے تو نے بڑی شاندار تلاوت کیا تو کیا اس سے بنے گا؟ 100 بندہ کہہ بھی دے تیری کیا بات ہے، کیا بات ہے نعت خاں کی، کیا بات ہے علامہ صاحب کی، پیر صاحب کی، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ. آپ تشریف فرما تھے تو آپ کے ایک ہی بیٹے بابو جی جن کو کہا جاتا ہے، جس دن صاحبزادے پیدا ہوئے تو خادم نہ وہاں سے نکلا
ان لوگوں کے شوق اور طرح کے تھے نا، تو ان کی توجہ بھی اپنے شوق کی طرف رہتی. تو خادم نکلا اندر سے، پیر صاحب مبارک ہو، پیر صاحب مبارک ہو، پیر صاحب مبارک ہو، پیر صاحب مبارک ہو، شور کر رہا ہے. تو پیر صاحب کو وجد ہو گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. وہ کیا ہوا؟ کس بات کی مبارک دے رہے ہو؟ عرض کی حضور اللہ نے بیٹا دیے. تو آپ فرمانے لگے اچھا حضور آپ کیا ہوا، آپ تو پریشان ہو گئے. فرمانے لگے جب تو نے 3 دفعہ کہا نا مہر علی کو مبارک ہو، تو میں سمجھا تھا شاید تجھے کسی نے بتا دیا ہے کہ مہر علی سے اللہ راضی ہوگی. میں سمجھا تھا کہ شاید تو یہ خبر لے کے آیا ہے کہ کسی نے بتایا ہے کہ مجھے آج خبر ملی ہے کہ مہر علی سے رب اچھا پتر ہوا ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. پر میرے لیے مبارک کا دن وہ ہوگا جب میرا رب کہے گا کہ میں مہر علی سے راضی ہوں. میرے محبوب کہیں گے کہ میں مہر علی سے. آپ بات کو سمجھیں، شوق ہی کسی اور طرف تھا، دل ہی کہیں اور لگا ہوا تھا، طبیعت ہی کہیں اور مائل تھی. کوئی وظیفہ پوچھتے تھے تو پڑھتے تھے وہ لوگ، کچھ اللہ اللہ انہیں بتائی جاتی تھی تو کرنے کا ذوق رکھتے تھے، طبیعت تھی، قائل تھے. حضرت ربیع کہتے ہیں میں بڑی دور سے سفر کر کے گیا حضرت اویس کرنی سے ملنے، بڑی دور سے. اور جب میں پہنچا تو فجر کا وقت تھا. تو حضرت اویس کرنی کو میں نے پا لیا. تو وہ نماز پڑھ کے نا قرآن شریف لے کے بیٹھ گئے. فرماتے ہیں اشراق چاشت کا وقت ہوا تو نفلوں کی نیت باندھ لی. محدث ابن الجوزی نے لکھا ہے، فرماتے ہیں پھر جب زوال کا وقت ہوا تو مسجد میں جھاڑو دینے لگ گئے. زور کی نماز پڑھ کے تو عصر کی تیاری تک وہ مسجد میں بیٹھے رہے. اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہو وہ نماز ہی میں ہے، وہ نماز ہی میں ہے. فرمایا میری دنیا میری امت کی جو رہبانیت ہے نا وہ اتنی ہے کہ نماز کا انتظار کرے. اذان کے بعد نماز کا یہ راہب ہے، یہ اس وقت چھوڑ کے بیٹھے ہیں سارا کچھ. فرماتے ہیں عصر تک انہوں نے اللہ اللہ کی، پھر مغرب تک کی، عشاء کی نماز ہوئی تو نماز پڑھی تو وہ تھک گئے. اب مجھے وہ فارغ ہوا مصلی چھوڑے تو میں ملاقات کروں نا، کہ آپ حیران نہ ہو کہ اتنی دیر بندہ کیسے اللہ ہوتے ہیں. وہ کر بھی لیتے ہیں، وہ یہ کام. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ جب جاتے ہو کسی دفتر میں تو 8 گھنٹے کھڑے رہ لیتے ہو نا، مجبوری ہوتی ہے تو کھڑے رہا جا سکتا ہے. پاسپورٹ کے دفتر بولیے، امیگریشن کی لائنوں میں، اور میں نے تو ایمبیسیوں میں بندے 12 گھنٹے پہلے جا کے کھڑے دیکھے، رہ لیتے ہیں کھڑے. تو اگر ان کاموں کے لیے رہا جاتا ہے تو اللہ رسول کے لیے بھی کھڑے رہا جا سکتا ہے. تو فرمانے لگے کہ جب عشاء کی نماز کے بعد آخر انسان تھے، تھک گئے، نیند کا غلبہ ہوا تو تھوڑی ایسے آنکھ بند ہوئی تو کھلی تو رونے لگے. حضرت ویسے کرنی رو کے کہنے لگے مالک مجھے غافل تو نہ کر، کبھی میں نے کیا بھی کچھ نہیں، دن ختم ہو گیا، کوئی نفل نہیں، کوئی اللہ اللہ نہیں، اللہ مجھے غافل نہ کر، میری مدد فرما. فرماتے ہیں جب وہ روئے تو میرے ساتھ جو شخص تھا میں نے کہا اٹھو چلیں. کہنے لگا حضور ملنا نہیں. فرمایا جو میں لینے آیا تھا وہ مجھے مل گیا، جو میں ان سے سیکھنے آیا تھا وہ مجھے نصیب ہو گیا، اب اور میں نے کیا لینا، ختم ہو گئی بات، اٹھو چلیں. اللہ کے بندوں نے حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب بنو قریظہ اور بنو نذیر یہودیوں کے ساتھ حضور علیہ السلام نے جنگ کا اعلان فرمایا تو وہ دشمن ہو گئے. ہمیں خطرہ تھا کہ وہ رات کو کہیں محبوب کو تکلیف نہ دیں، تو کچھ لوگ نا تلواریں لے کے نبی پاک کے دروازے پہ پہرے داری کرتے تھے. گن مین رکھنا حرام نہیں، اگر کسی کو واقعی خطرہ ہو تو اس کے لیے سنت بھی ہے. حضرت علی المرتضیٰ تلوار لے کے حضور کے گھر کا پہرا دیتے تھے. حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات میری ڈیوٹی تھی کہ میں حضور کے گھر کا پہرا دوں گا. تو فرماتے ہیں میں باہر سن رہا تھا، ساری رات ہی میرے نبی پاک نے اللہ کی تسبیح پڑھی، ساری رات، کبھی تسبیح، کبھی تحلیل، کبھی تحمید، کبھی تکبیر، ساری رات. فرماتے ہیں ساری رات حضور پڑھتے رہے اور ساری رات ہی میں سنتا رہا. مجھے اونگ آ گئی، میری آنکھ لگ گئی، حضور ابھی پڑھ رہے تھے، میں تھک کے سو گیا. اور فرماتے ہیں جب میری آنکھ دوبارہ سے کھلی تو میرے کانوں میں پھر کوئی چیز گونجی تو میں نے کان لگایا تو میرے حبیب ابھی بھی اللہ کو یاد کر رہے. ساری رات حضور رب کی عبادت کرتے. اسی لیے تو کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، ابھی ساری رات تو نہ جاگا کر، تھوڑا آرام بھی کر لیے گا. میرے بھائی اپنا مصلی، اپنی عبادات، اپنے وظائف، اللہ اللہ جو آپ نے کسی سے سیکھی ہے اس کو کبھی کمزور نہ ہونے دیں. شجرہ شریف جو کسی بزرگ سے آپ لے لیتے ہیں تو کیا رسم ہے کوئی؟ اس پہ کچھ لکھا ہوتا ہے،
وہ پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے. اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ اللہ اللہ آپ نے کرنی ہے. ساری زندگی کسی اسکول میں داخل ہو گئے اور وہاں جا کے آپ نصاب ہی نہ پڑھیں, کتاب ہی نہ کھولیں تو پاس ہو جائیں گے؟ وہ کہتے ہیں میں 20 سال جاتا رہا ملا کچھ نہیں. تو آپ نے لیا کیا ہے؟ ایک اتنی سی کتاب تھی, اس کو تو کھول کے آپ دیکھ نہیں سکے, اس کے وظائف تک تو رسائی نہ ہوئی. اس لیے کہ اللہ اللہ کرنا مشکل ہے اور تصویر کھنچانا یہ آسان کام ہے. تو جو آسان ہے اس طرف ہماری توجہ لگی رہتی ہے اور جو مشکل ہے اس طرف ہم ذوق پیدا نہیں کرتے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا, اس لیے عبادت کرو کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ گے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تقریر کر رہے تھے تو ایک شرابی پہ اثر ہو گیا, دوڑا ہوا آیا, کہنے لگا حضور ہر روز شراب پی ہے, 40 سال ہو گئے شراب پیتے, آپ کی باتیں دل کو لا گئی ہیں, لیکن آج توبہ کروں گا تو اللہ معاف کر دے گا. حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے تیرا کوئی انتظار کرنا ہے؟ تو کہنے لگا حضور نشیوں کا شرابیوں کا کون انتظار کرتا ہے؟ کچھ زمانہ اماں انتظار کرتی تھی, اب سمجھ گئی وہ نہیں آئے گا. کون انتظار کرتا؟ سمجھ گئی وہ نہیں آئے. کچھ عرصہ بیوی نے انتظار کیا, سمجھ گئی کسی نالی میں پڑا ہوگا نہیں آئے. بہن بھائی بال بچے انتظار کرنا چھوڑ گئے, اب میرا کوئی نہیں انتظار کر رہا. حضرت جنید بغدادی رو پڑے, فرمانے لگے نہیں, رب کی رحمت تیری توبہ کا ابھی بھی انتظار کر رہی ہے, خدا کا کرم تیری توبہ کا انتظار کر رہا ہے. آ جا, دروازہ کھلا ہوا, لوٹ آیا. وہ شخص کہتا ہے جب بات سنی تو اللہ اکبر کہا, کپڑے پھٹ گئے, قدموں میں گرا, وضو کیا, غسل کیا, مسجد آیا, کہنے لگا یا اللہ تو واقعی راضی ہے, واقعی راضی ہے. تو فرماتے ہیں جب وہ رو رو کے یہ دعا کر رہا تھا تو مسجد کے ہر کونے سے آواز آنے لگی تو نے سچی توبہ کر لی ہے تو تیرا رب راضی ہو گیا ہے, ان کو پکڑ کے لاؤ. اور حضرت جنید نے یہ بات سیکھی کہاں سے؟ حضرت سیری سکتی سے. حضرت سیری سکتی آپ کے مرشد دے تو گزر رہے تھے گلی میں, ایک درخت کے نیچے رش بڑا تھا, درخت تھا تو لوگ وہاں کٹے تھے, رش تھا تو آپ نے کہا جنید پتہ تو کر یہاں کیا ہے. لوگوں نے کہا حضور ایک شرابی شراب کے نشے میں مست اول فول بول رہا ہے اور لوگ تماشا دیکھ رہے. حضرت گئے, چھڑی ہاتھ میں تھی, جوانوں سے کہا چلو نکلو بھاگو. سب لوگ چلے گئے تو فرمایا جنید جا پیالے میں پانی لا. فرماتے میں پانی لایا تو حضرت نے اپنے ہاتھوں سے اس کا منہ دھو ڈالا. اللہ کرے ان کا کوئی منہ دھونے والا ہی آ جائے, اللہ کرے کوئی آئے جو ان کا منہ دھو ڈالے. یہ تو بیچارے اب الجھ گئے گناہ میں, کوئی آئے ان کا بازو تھامے, منہ دھو ڈالا. اور دھو کے نا منہ, تو رب کریم کے ولی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہنے لگے اے اللہ میں نے منہ اس لیے دھویا ہے کہ جتنے لوگ شراب کی بو سونگیں گے اس کے شرابی ہونے پہ گواہ بنیں گے. چلو اب منہ دھویا ہے, کوئی بو تو نہیں نہ سونگے گا, اور لوگ تو گواہ نہ بنیں گے کہ شرابی ہے. اور پھر رو کے کہنے لگے اے اللہ جو میری طاقت تھی وہ میں نے کر دیا, اب جو تیرے قبضے میں ہے تو بھی رحمت فرما. میری طاقت میں منہ دھونا تھا, میں نے دھو ڈالا ہے, تو دل دھو دیا کرتا ہے, مہربانی کر اس کے دل کو بھی صفائی عطا فرما دے. یہ کہہ کے چلے گئے. فرماتے حضرت جنید میں تہجد کا وضو کرا کے جناب سیری سکتی کو مسجد میں لے کے پہنچا تو وہ شرابی مجھ سے پہلے مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور آوازیں آ رہی تھی سری تو نے منہ دھویا تھا تو ہم نے دل بھی دھو ڈالا ہے.